أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. سورة الفرقان کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کا مضمون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. پھر ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ اور ہم ان کے اعمال کو بنا دیں گے هَبَاءً مَنْثُورًا اڑتی ہوئی گرد و غبار. اصحاب الجنہ ان لوگوں کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد اصحاب جنت کا ذکر ہے. اس آیت کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے تھے. ایک چھوٹی سی بات اس میں ذکر کرنی تھی. کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہیں ہے, زندگی گزار دی ایک عمل کے اندر, پوری زندگی وہ نیکی کرتے 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 اس نیکی میں ماہر ہو گیا, شیخ الحدیث بن گیا, شیخ القرآن بن گیا, ساری دنیا میں مدرسے بنائے, ساری دنیا میں مسجدیں بنائیں, کتنا ہی نیک عمل کر لیا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ بالکل ایسے جیسے باہر مٹی اڑ رہی ہے. اس درس قرآن, اس قرآن کی پرنٹنگ, یہ مدرسے بنانا, ان سب کا اللہ کے نزدیک اگر قبول نہیں ہے تو کوئی ویلیو نہیں, کوئی ویلیو نہیں. زندگی بھر دین کا کام کیا, زندگی بھر دین کی محنت کی, لیکن اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو اللہ رب العزت کے ہاں کیس پیش ہوگا وہ 3 آدمیوں کا ہوگا. پہلا آدمی اللہ بلائیں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. دوسرے آدمی کو بلائیں گے, اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم میں پھینک دو. تیسرے آدمی کو بلائیں گے, فیصلہ ہوگا جہنم میں پھینک دو. صحابہ کرام ڈر گئے کہ ابتدا جن 3 آدمیوں سے ہو رہی ہے ان سب کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جس نے جہاد کیا, اور جہاد ایسا کیا کہ کرتے 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 اپنی جان کو اللہ کے راستے میں ختم کر دیا, یعنی شہید ہو گیا. تو اللہ اس کو بلائیں گے, جی کیا کیا؟ کہ اللہ جی آپ کے راستے میں جہاد کیا اور کرتے کرتے کہ جان دے دی. اللہ فرمایا کذبتا, جھوٹ بولتا ہے. تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے شیر کہیں, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں, تیرے بارے میں قصیدے کہے جائیں, تیرے بارے میں واقعات چھپیں, تو نے اس لیے کیا, جاؤ جہنم میں پھینک دو. اس کے بعد دوسرا آدمی بلایا جائے گا سخی ابن سخی. اتنی سخاوت کیا ہے؟ یا اللہ میں نے اپنا جتنا مال تھا سارا تیرے راستے میں قربان کر دیا. میں کذبتا, جھوٹ بولا تو نے. کیوں کیا؟ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے, لوگ اس کے نام کے ساتھ تعریفی کلمات لگائیں. لوگ یہ مرض ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ یہ مسلح والوں میں, ہم نیک لوگوں میں بہت زیادہ ہے. ظاہری طور پر نیک جنہیں کہا جاتا ہے ان کی بات کروں, ورنہ ہر بندہ ہی, ہر مسلمان ہی نیک ہے. تو لیکن یہ مرض بہت زیادہ ہے کہ لوگ نام کے ساتھ القابات لگائیں, لوگ نام کے ساتھ کہیں جی بہت بڑے فلانے ہیں, بہت. تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی بولیں, لہذا تو کہلایا گیا جس چیز کے لیے تو نے کیا تھا, لہذا اس کو جہنم میں پھینکو. تو اس کے بعد بلایا جائے گا قاری کو, عالم کو. جی کیا ہے؟ میں نے تیرے علم کے لیے زندگی وقف کر دی, زندگی بھر علم حاصل کیا, پھر علم کو پھیلایا. جھوٹ بولتا ہے. تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تیری تعریفیں کریں, تو نے اس لیے علم پھیلایا تاکہ لوگ خوش ہوں, تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کیا.
جہاں تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، انہی کے پاس جا کے اجر لے جن کے لیے تو نے کیا ہے۔ جب یہ تین بنیادی اتنے بڑے بڑے عمل ہیں تو وقدمنا، چنانچہ ایک نشانی حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں حاضر آئے تھے، تو کوئی معاملہ ہوا، دوبارہ بلایا گیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب ہاتھ پکڑ کے رونا شروع ہو گئے۔ کہا کہ حضرت کیوں روتے ہیں؟ آپ کا کام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ ابھی بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو۔ استدراج ایک اصطلاح ہے، استدراج کا مطلب کہیں اللہ نے ڈھیل دی ہے، میرا کام غلط تھا لیکن اللہ نے پھیلا دیا تو مجھے ڈھیل نہ ملی ہو۔ فرمایا کہ یاد رکھنا، وہ عمل جس عمل کے بعد ڈر لگے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہے۔ جس عمل کے بعد بے فکری پیدا ہو جائے، اور میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر بہت اچھا کام ہوا، اللہ کا احسان ہے، منہ سے یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اپنے عمل پہ ڈرے، جو بھی عمل کرے ڈر لگے، پتہ نہیں اللہ جی قبول کر لیں، بس ٹوٹا پھوٹا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد جو جملہ فرمایا ربنا تقبل منا، تقبل کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیجئے، لیکن تقبل کا صحیح ترجمہ یہ نہیں۔ تقبل کا جو ترجمہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ باہر ایک مزدور ہے، وہ آپ کو ایک پتھر اٹھا کے دے گا، بھائی یہ میرے پاس یہی ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ برائے مہربانی قبول کر لیں۔ تو اب وہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کے قبول کرنے کی نہیں ہے، آپ کی اوقات بہت بڑی ہے اس سے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چیز دے رہا ہے تو کہہ رہا بھائی، تو وہ پوری اپنی عاجزی، پوری اپنی انکساری، وزیر اعظم سے ملاقات ہو اور آپ اس کو جیب سے نکال کے ایک پین پیش کریں کہ یہ آپ کے لیے میں پین لایا ہوں، تو وزیر اعظم کی اوقات تو اتنی بڑی ہے کہ اس کو جہاز ہدیہ کیے جائیں، بادشاہ کی اوقات اتنی بڑی ہے کہ اس کو سونے کے تاج ہدیہ کیے جائیں، لیکن ہم اس کو ایک چھوٹا سا 5 روپے کا پین دے رہے ہیں تو کس عاجزی سے دیں گے؟ تو ایسے ہی ہمارا کتنا بھی بڑا عمل ہے اللہ کی ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس عمل کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے۔ فجعلناہ ھباء منثورا، اللہ کے نزدیک وہ ایسے گرد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اصل انسان کی عاجزی ہے اس کے پیچھے کہ اللہ بس اس کو قبول فرما لے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں خود حاضر تھا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا، آپ کی زندگی ساری کی ساری دین میں لگے، تقریباً 70 برس سے حضرت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور تقریباً 40 سے زائد برس سے صرف بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا کہوں بیکار سی زندگی ہے، سب ضائع کر دیا، بیکار زندگی ہے، سب ضائع کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا کے علماء جن کو فالو کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے موقع پہ جو دعا مانگی ہے، اس دعا کا انی باعث الفقیر، یہ جملہ استعمال کیا، میں تیرا پیغمبر، میں تیرا نہیں، میں روندہ ہوا فقیر ہوں، کہ جس کو انسان پیسے دینا بھی پسند نہیں کرتا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ایک فقیر ہوتا ہے ہم اس کہتے ہیں بابا معاف کرو، اور ایک فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا لتھڑا ہوا ہے گندگی سے، کچرے سے، وہ فقیر جب آپ کے پاس آتا ہے آپ شیشہ چڑھا لیتے ہیں، ہم قریب بھی نہیں آنا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، انہیں اس سے نفرت سی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں باعث الفقیر، وہ فقیر جس کو انسان منہ بھی نہ لگائے۔ وہ اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہے میرے اعمال ایسے ہیں کہ باعث فقیر مجھے سمجھا جائے، یعنی مجھے روندہ ہوا فقیر سمجھا جائے، تو میرے اور آپ کے اعمال کیا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لہذا اپنے کسی عمل کے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا، بس اللہ قبول کر لے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر قاری عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، زندگی بھر تقریباً 18 سے 19 برس کی عمر میں پڑھانا شروع کیا اور 96 سال کی عمر تک پڑھایا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے پاس تھے، تو حضرت آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ ہر سال ایک قاری کے پاس ہر سال 30-40 بچے حافظ بنتے ہیں، لیکن ان کے پاس تقریباً ایک درسگاہ کے اندر 300-400 بچے ہوتے تھے۔ تو پوچھا حضرت آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا کتنے شاگرد ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ خیر چلے گئے، بعد میں خط لکھ کے بھیجا کہ حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں میرے کتنے شاگرد ہیں، اللہ کرے
اللہ کرے قیامت کے دن کوئی ایک شاگرد بھی قبول ہو جائے تو میں کہوں گا کہ یہ میرا شاگرد ہے. دنیا میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرا کوئی شاگرد ہے. اللہ اکبر. تو یہ بڑے حضرات ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے. لہذا ہم اپنے کسی عمل کو بڑا نہیں سمجھ سکتے، اپنی کسی نیکی کو بڑا نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی ذات کے سامنے ہر نیکی چھوٹی ہے. اللہ کی ذات کے سامنے ہر نیکی ہوا منصورہ ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں نے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا. اللہ رب العزت کا مزاج ہے قرآن مجید کے اندر کہ جہاں جہنم کا ذکر فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنت کا ذکر ضرور فرماتے ہیں. چنانچہ اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ اس دن خیر مستقر، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا. شناختی کارڈ کے پیچھے ہمارے دو پتے لکھے ہوتے ہیں، ایک عارضی پتہ لکھا ہوتا ہے، ایک مستقل پتہ لکھا ہوتا ہے. جو مستقل پتہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مستقر. تو خیر و مستقر، ان کے لیے جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کی جو آرام گاہیں بنی ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان جیسی آرام گاہ ہو ہی نہیں سکتی. مقیلہ کے اندر، مقیلہ کہتے ہیں قیلولہ کرنے کو، قیلولہ کرنے کی جگہ. قیلولہ کہتے ہیں دن کے وقت سونا. تمام انبیاء کی سنتیں، چند سنتیں مشترک ہیں. جیسے مسواک کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کی مشترک ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو مجھ سے تراشنا ہے، یہ تمام انبیاء کے مشترک ہیں. داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء کے مشترک ہیں. ایسے ہی ان میں قیلولہ کرنا یہ تمام انبیاء کا مشترک ہے کہ دن کے وقت ظہر کے بعد سے لے کے عصر کے درمیان کسی وقت سو لیا جائے، چاہے 10 منٹ کے لیے ہو چاہے 15 منٹ کے لیے ہو. اس کے بڑے فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں. تجربات سے بھی ثابت ہوتے ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں. جو مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں تجربات سے یا احادیث سے ہیں. جیسے قیلولہ کرنے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، قیلولہ کرنے والے کا جسم، اس کی ہڈیاں جلدی کمزور نہیں ہوتی، قیلولہ کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، قیلولہ کرنے والے کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے. ایسی قیلولہ، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے شیطان قیلولہ نہیں کرتا، اللہ کے تمام نیک بندے قیلولہ کرتے ہیں. تو دوپہر کے کھانے کے بعد یا کھانے کے بغیر جو تھوڑی دیر سونا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. اس کے بڑے فوائد ہیں. تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ فقہائے کرام جو پوری رات عبادت کرتے تھے وہ حضرات بھی دن میں قیلولہ، رات کو سوئیں یا نہ سوئیں لیکن دن میں قیلولہ ضرور کیا کرتے تھے. چنانچہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے. اگر دفتر کی مجبوری ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر نیچے لیٹ جائیں، 5 منٹ 10 منٹ، سونا ضروری نہیں، استراحت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر سو جائیں تو یہ بڑے فائدے کا وقت ہوتا ہے. بہت فائدے کی اس میں نیند آتی ہے اور اس سے جسم پہ بہت مثبت اثرات پڑتے ہیں. تو وہ احسن مقیلہ. اور بعض حضرات نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کا حساب لے چکے ہوں گے، تو جب سب کا حساب لے چکے ہوں گے تو آدھا دن گزر چکا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت اہل جنت سے اور تمام لوگوں سے فرمائیں گے کہ تم سب لوگ قیلولہ کر لو. قرطبی کے اندر یہ روایت لکھی ہے. چنانچہ جنت کے لوگ قیلولہ کریں گے. حالانکہ جنت میں تو کوئی نیند نہیں ہے، جنت میں کوئی تھکن نہیں ہے، لیکن قیلولہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ اہل جنت کو بھی کروائیں گے. ایسی قرطبی کی روایت میں یہ ثابت ہے. اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچیں. یوم تشقق السماء بالغمام، اس دن آسمان پھٹے گا ایک بادل کے اوپر سے. یہ کب پھٹے گا، کس طریقے سے پھٹے گا؟ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا. اس کی ساری تفصیل ہے، نفخہ اولا کب ہوگا، نفخہ ثانیہ کب ہوگا، پھر آسمان پھٹے گا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اس کی تفصیل ایک روایت میں ہے، طویل روایت ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.